اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 24 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس سے پہلے الحمدللہ ہماری 23 آیات جو ہیں وہ مکمل ہو چکی ہیں۔ جو مضمون چلا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیلنج کفار کو کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں ہے کسی قسم کا شک اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، یعنی اس کلام کے بارے میں تمہیں کسی قسم کا بھی کوئی شک ہے تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، اس جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ، ایک صورت۔ قرآن مجید کی ایک صورت جو ہے وہ سورۃ البقرہ بھی آپ کو پتہ ہے 286 آیات پر مشتمل ہے، اور قرآن مجید کی ایک صورت جو ہے وہ سورۃ الکوثر بھی ہے جو کہ 3 آیات پر مشتمل ہے۔ ایک صورت، اس جیسی ایک صورت لے آؤ، اور ساتھ یہ فرمایا کہ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ تمہارے جتنے بھی مددگار ہیں نا انہیں بلا لو، مدد کے لیے پکار لو، نہیں لا سکو گے تو ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو لاؤ۔ اب یہاں پر دیکھیں جو انداز اختیار کیا گیا نا کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے نہ کیا، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے، ساتھ یہ بھی بتا دیا، تو پھر فَاتَّقُوا، ڈرو، النَّارَ، اس آگ سے، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں اور وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو مفہوم میں نے پہلے آپ کے سامنے رکھ دیا، لیکن چونکہ بڑا زبردست انداز ہے تو اس لیے میں رہ نہیں سکا، ساتھ ہی میں نے اس کو ذکر کر دیا۔ تو الفاظ پہ چلتے ہیں جی۔ الفاظ آپ کے سامنے بورڈ پہ لکھے ہیں، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اس آیت میں استعمال ہونے والے الفاظ میں سے اسماء، افعال اور حروف الگ الگ کرتے ہیں جی۔ فا حرف، ان حرف، ان پھر شرط کے لیے آ گیا۔ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے کیسا آپ کے لیے انتظام کیا کہ پہلے اذا والا اسلوب پکا کروایا، جب وہ پکا ہو گیا تو اب ان شرطیہ بار بار آ رہا ہے اور آپ سے شرطیہ جملوں کا اسلوب جو ہے وہ پکا کروا رہے ہیں۔ ان حرف شرط آ گیا۔ لم آپ کو پتہ ہے فعل مضارع کو اخف کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، حرف ہے، اس لیے فعل مضارع تفعلوا جو ہے وہ آگے اخف ہو کر آیا ہے۔ واو حرف ہو گیا۔ لن پھر ایک حرف ہے، فعل مضارع کو خفیف کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور تفعلوا جو ہے مضارع خفیف ہو کر آ رہا ہے، تو پہلے والا تفعلوا جو ہے وہ اخف یا مجزوم کہلائے گا، اور دوسرا والا جو تفعلوا ہے وہ خفیف یا منصوب کہلائے گا۔ ٹھیک ہو گیا، کیونکہ لن جو ہے ان حروف میں سے جو فعل مضارع کو خفیف یا منصوب کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، فَاتَّقُوا النَّارَ، فا حرف آ گیا۔ اتقوا، اتقوا فعل امر ہے، وہی متقین مادہ، یعنی واو قاف یا مادہ جس سے متقین بنا تھا، اتقا یتقی اس سے متقین اسم الفاعل ہمارا بنا تھا، پھر تتقون بھی لفظ استعمال ہوا ہے، اسی سے پھر فعل امر اتقوا ہو گیا۔ تو اب الحمدللہ آپ ان الفاظ کو خود بنا سکتے ہیں، میں امید رکھتا ہوں آپ سے۔ فَاتَّقُوا، تو تم بچو، ڈرو، کس سے ڈرو؟ النارا، آگ سے ڈرو۔ اور کون سی آگ؟ آگ کے آگے صفت آ رہی ہے، معرفہ کے بعد جب بھی الذی یا التی آئے گا نا تو ذہن میں رکھیے گا اسے صفت بنا کر آپ استعمال کریں۔ شروع میں اگر آ رہا ہے تو الگ بات ہے، لیکن اگر درمیان میں ایسے کسی صورت میں آ رہا ہے تو آپ اسے صفت اس کی بنا دیں۔ التی اسم موصول آ گیا، پھر وقودها الناس والحجارہ، یہ جملہ اسمیہ آپ کا التی اسم الموصول کے لیے صلہ بن کر آ رہا ہے، اور وقود اسم ہے، ہا اسم ہے، الناس اسم ہے، واو حرف آ گیا، الحجارہ اسم ہے، اعدت فعل آ گیا، اور للکافرین میں جار مجرور جو ہیں یہ آپ کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ تو اس لمبی آیت کو بھی ہم ذرا جملوں میں کنورٹ کرتے ہیں۔ تو پہلا جملہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جی۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، ان لم تفعلوا، ان کے بعد جب آپ منفی جملہ لانا چاہتے ہیں نا تو لم کے ساتھ ہی نارملی لایا جاتا ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ ان لم تفعلوا، اور اگر
تم نے نہ کیا، اگر تم نے نہ کیا، لم تفعلوا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ بن کے شرط ہو گیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد لن تفعلوا، لن تفعلوا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا. لم تفعلوا ولن تفعلوا، اب یہ شرط ہو گیا، اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے تو جواب شرط کیا آ رہا ہے؟ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُوهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. فا جواب شرط پر آ رہا ہے، جزائیہ ہے، اور واجب ہے فا کا داخل ہونا جواب شرط پر جب جواب شرط آپ کا فعل امر ہو. تو چونکہ یہ اتقوا تھا، فعل امر تھا، اس لیے فا کا داخلہ لازمی تھا. تم ڈرو، تم بچو، کس سے بچو، کس سے ڈرو؟ مفعول آ گیا النارا، آگ سے ڈرو. تو فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کے جملہ فعلیہ، بات یہاں تک ختم ہو گئی. آگے جو آ رہا ہے التی، اسم الموصول، موصول آ گیا تو اس کا صلہ ضرور ہوگا. صلہ جملہ فعلیہ ہوگا یا جملہ اسمیہ ہوگا. یہاں پر آپ دیکھیں جملہ اسمیہ جو ہے وہ صلہ بن کر آ رہا ہے. یہ جملہ اسمیہ میں نے آپ کے سامنے لکھ دیا جی. وقودھا الناس والحجارہ، وقودھا مضاف مضاف الیہ مل کر یہ بن گیا جی مبتدا، اور الناس یہ بن گئی خبر. والحجارۃ واو عاطفہ ہو گیا اور الحجارہ جو ہے یہ معطوف ہو گیا. گویا الناس معطوف علیہ اپنے معطوف الحجارہ سے مل کر یہ خبر بن گئی وقودھا. اور یہ جب ہم نے واو کاف دال مادہ پڑھا تھا نا استوقدہ میں، تو اس وقت وقود کا لفظ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، تو وہ پکچر سامنے لا کے اس کے بارے میں آپ جان سکتے ہیں. تو وقودھا مضاف مضاف الیہ مبتدا اور الناس والحجارہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر خبر. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر یہ التی موصول کے لیے صلہ بن گیا. موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر یہ بن گیا جی آپ کے لیے النار جو تھا اس کی صفت. النار موصوف اپنی صفت کے ساتھ مل کر مفعول بھی بن گیا اتقوا فعل کے لیے. اتقوا فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ، امر آ گیا نا تو انشائیہ ہو کر جواب شرط یا جزا بن گیا شرط کے لیے. اور شرط کیا تھی؟ ان لم تفعلوا ولن تفعلوا. ٹھیک ہو گیا. تو شرط اپنے جواب شرط سے مل کر جملہ شرطیہ بن گیا. یہاں پر سوال پیدا ہوگا کہ جی خبر آپ نے بنائی ہے الناس، تو الناس تو معرفہ ہے، تو معرفہ خبر آ گئی. وقود کے معنی ایندھن ہے، تو ہا کی ضمیر آگ کی طرف جا رہی ہے، یعنی جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. الناس خاص انسان ذکر کیا گیا، ٹھیک ہے نا، وہ کون ہوں گے آپ سمجھ سکتے ہیں. اور الحجارہ، ہاں الحجارہ کے حوالے سے میں انفارمیشن تھوڑی سی آپ کے لیے لے کے آیا ہوں، بڑی اہم انفارمیشن ہے تو وہ شیئر کرتا ہوں. لیکن ذرا پہلے اس کو ساتھ رکھ لیں کہ یہ جو جملہ اسمیہ ہم نے صلہ بنایا ہے یہ والا التی کے لیے، تو اس میں ایک ضمیر ہونی چاہیے جو موصول کی طرف لوٹے. تو یہ جو ہا کی ضمیر ہے یہ آیت کا کام دے رہی ہے جو کہ التی کی طرف لوٹ رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو الحمدللہ یہ پورا جملہ ہمارا جواب شرط بن گیا شرط کے لیے، اور اس طرح اس کا انالیسز مکمل ہو گیا. الحجارہ کے حوالے سے جو انفارمیشن میں آپ کے لیے لکھ کے لایا ہوں وہ دیکھیں ذرا. ہا جیم را لکھ کے لایا سے مراد یہ ہے کہ جو میں نے کاپی کی ہے لطف الرحمان خان صاحب کی ڈکشنری سے. ہا جیم را مادہ ہے، باب نون سے استعمال ہوتا ہے. حجرہ یحجرو حجرن، اس کے معنی ہوتے ہیں جی منع کرنا، روک دینا ایک معنی، اور دوسرے معنی سخت ہونا. روکنا منع کرنا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور سخت ہونا کے معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. ہجر اور اس کی جمع حجور اسم ذات ہے، یعنی ممانعت یا رکاوٹ کے لیے استعمال ہوگا یہ لفظ. عقل کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، گود کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ یہ نقصان دہ چیزوں سے روکتی ہے. عقل جو ہے یہ نقصان دہ چیزوں سے روکتی ہے، اس لیے اس عقل کو بھی ہجر کہا جاتا ہے. اسی طرح گود کو بھی. ایگزامپل اس کی دی ہوئی ہیں کہ حاضی انعام و حرث ہجر، یہ مویشی اور کھیتی ہے جو منع ہے، یعنی کھانا جن کا منع ہے. اور وربائبکم اللاتی فی حجورکم، ہجر کی جمع حجور ہے، اور تمہاری ستیلی بیٹیاں جو تمہاری گودوں میں ہیں.
تو فی حجورکم، حجورکم کے معنی گود، ٹھیک ہے، یعنی جمع ہو گئی ہجر کی گودوں میں. اور پھر جیسے سورۃ الفجر میں الفاظ ہیں حل فی ذالک قسم لذی حجر، عقل والے کے لیے اس میں کوئی قسم ہے. اچھا، پھر اسی سے ایک لفظ بنتا ہے جی حجر. وہ تھا ہجر، یہ ہے حجرن، حجرن، حجر، حجر اسود سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں. اس کی جمع آتی ہے جی حجارہ. تو اس آیت میں جو لفظ استعمال ہوا ہے حجارہ، وہ جمع کا لفظ ہے جو کہ حجر کی جمع ہے، اسم ذات یعنی سخت مٹی اور پتھر. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ سے کہا فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے کہا کہ مار اپنی لاٹھی کے ساتھ پتھر کو. اور حجارہ اس آیت میں استعمال ہو گیا. اسی سے لفظ بنا ہے جی حجرہ. حجرہ اور اس کی جمع حجرات، وہی فولا فولات، غرفہ غرفات، ٹھیک ہے، ظلمہ ظلمات، وہ جو میں آپ کو قاعدہ بتا چکا ہوں. سخت مٹی کا بنایا کمرہ حجرہ. اور قرآن میں استعمال تو بڑا اہم آپ کہہ لیں کہ مادہ تھا، جس سے جو مختلف معنی میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ سارے آپ کے سامنے الحمدللہ آ گئے ہیں. اس آیت کا اتنا حصہ مکمل ہو گیا. اب آگے ذکر ہو رہا ہے اعدت للکافرین. اعدت فعل ہے، اور کون سا سیغہ ہے جی؟ پہلا سیغہ نکالنا چاہتے ہیں تو تا کو ہٹا دیں تو اعدہ پہلا سیغہ نکل گیا. اور ماضی کا پہلا حرف پیش کے ساتھ آ رہا ہے تو فوری طور پہ آپ کا ذہن جانا چاہیے کہ یہ مجہول بن رہا ہے، ٹھیک. ورنہ ماضی آپ کسی بھی باب کی لے لیں، چاہے ثلاثی مجرد کے باب کی لے لیں، چاہے مزید فی باب کی لے لیں، آپ کو ماضی کا پہلا حرف زبر کے ساتھ ہی ملے گا. فتح یفتح، فتح فا، ضربہ ضاد، سمیع سین، پھر نصرہ نون، پھر حسبہ ہا، کرمہ کاف، انزلہ زبر، نزلہ زبر نون میں. پہلے حرف کو دیکھیں، انزلہ الف میں زبر، نزلہ نون پہ زبر، ٹھیک ہے. پھر اس طرح یعنی افعلا، فعلا، فعلا فا پہ زبر، پھر تفعلا تا پہ زبر، پھر تفعلا تا پہ زبر، افتعلا، ٹھیک ہے، یعنی پیش نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں نا. اور حمزۃ الوصل ہے، افتعلا، انفعلا، استفعلا. تو کسی بھی ماضی کے پہلے حرف پر پیش نہیں آتی. جب بھی ماضی کے پہلے حرف پہ پیش آئے گی، آپ نے ماضی کا صیغہ پہچان لیا اور پہلا حرف آپ کو پیش والا نظر آیا تو لازماً وہ مجہول ہوگا. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ مجہول کا صیغہ ہے. اس کا مادہ دیکھتے ہیں جی. مادہ اس کا ہے عین دال دال سے یہ استعمال ہوا ہے، باب فعال سے استعمال ہوا ہے. اس کا ثلاثی میں نے الگ کر دیا ہے کیونکہ بات پھر بہت لمبی ہو جاتی ہے، کیونکہ عدد لفظ ہے تو اس سے بہت سارے الفاظ جو ہیں بنتے ہیں. آپ اپنی دلچسپی کے لیے دیکھ سکتے ہیں. تو باب فعال میں جب یہ گیا عین دال دال تو یہ بن گیا جی عاددہ یوددو اصلی، اور چینجز کے بعد بن گیا اعدہ یعدو اعدادن، یعنی تیار کرنا کے معنی میں ہے، تیار کرنا. اور عین تا دال مادہ جو ہے وہ بھی انہی معنی میں استعمال ہوتا ہے، تیار کرنا. انا آتدنا، آتدنا للکافرین. تو آتدا یوتدو، کچھ نے کہا کہ جی یہ وہی چیز ہے، تا کو دال سے بدل دیا تو آدھا بنا دیا. اس طرح بہرحال یہ ٹیکنیکلز میں آتے ہیں. دو الگ الگ مادے کنسیڈر کیے جائیں تو عین دال دال مادہ اس کا ہے اور عین تا دال مادہ اس کا ہے. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. اس سے دیکھیں اعدہ مجہول بن گیا. ماضی مجہول بنانا چاہتے ہیں تو رول یاد رکھ لیں. میں نے آپ کو جو فارمولہ بتایا ہے یونیورسل فارمولہ، وہ کیا ہے کہ آخری حرف کو آپ نے چھیڑنا نہیں چھیڑا، آخری سے پہلے والے کو چھوڑنا نہیں، یعنی اسے زیر دینی ہے، زیر دے دی، اور پیچھے جو حرکت والے حرف ہیں ان کی حرکت پیش سے بدل دینی ہے. تو یہ بن گیا جی اعدہ. ماضی مجہول اصل میں اعددہ ہے، تیار کیا گیا. تو اعدت للمتقین، کسی مؤنث کو متقین کے لیے بھی تیار کیا گیا، اور وہ مؤنث جو ہے وہ جنت ہے. اور یہاں پر اعدت للکافرین یعنی کوئی مؤنث تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، اور وہ آگ ہے، النار، جس کا ذکر پہلے ہے. تو واپس چلتے ہیں جی آیت کی طرف. اعدت، اس مؤنث کو تیار کیا گیا. وہ ہیا کی ضمیر جو اس کا نائب فاعل ہے وہ لوٹ رہی ہے اس آگ کی طرف. ٹھیک ہو گیا؟ اسے تیار کیا گیا ہے للکافرین، کافروں کے لیے. اعدت فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا. اب یہ جو جملہ فعلیہ ہے اعدت للکافرین، اس کو ہم کیا بنائیں؟ تو جملے کی جو
کیٹیگریز آ رہی ہیں اس میں دیکھ لیتے ہیں، تو دیکھتے ہیں انہوں نے کیا بنایا، پھر اسی حساب سے ہم اس کو بنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جملہ لم تفعلوا لا محل لہا معطوفہ علی استئنافیہ سابقہ، جو پچھلا جملہ تھا نا شرطیہ، اس کو استئنافیہ بنایا تھا، تو وہ کہہ رہے ہیں یہ جملہ اسی پر عطف کر دیں، اور چونکہ اس کا بھی اعراب نہیں تھا تو اس کا بھی اعراب نہیں ہے۔ وجملہ لن تفعلوا لا محل لہا اعتراضیہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اعتراضیہ جملہ ہے، ہم نے عطف کیا تھا نا، وہ کہتے ہیں نہیں عطف کرنے کی ضرورت نہیں، یہ اعتراضیہ ہے کہ اور تو اگر تم نے نہ کیا تو ڈرو اس آگ سے، بس بات یہ ہے۔ یہ بیچ میں جو کہا گیا نا اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے، یہ اعتراضیہ جملہ لایا گیا ہے، یعنی اس کا پیچھے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جملہ اعتراضیہ، جملہ معترضہ آپ کو پتہ ہے کہ دو متلازم چیزوں کے درمیان میں آتا ہے نا، یا مبتدا خبر کے درمیان میں آئے گا، یا شرط یا جواب شرط کے درمیان میں آئے گا، تو یہ شرط اور جواب شرط کے درمیان میں آ رہا ہے تو یہ جملہ معترضہ ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ وجملہ اتقوا النار فی محل جزم جواب شرط مقترنۃ بالفا، یعنی فا کے ساتھ یہ لگا ہوا ہے جواب شرط، اور یہ فی محل جزم، کیونکہ ان کے ساتھ آ رہا ہے تو ان کے شرط میں بھی اور جواب شرط میں بھی اگر جملہ ہوگا تو وہ محلاً مجزوم قرار پائے گا۔ وجملہ وقودھا النار لا محل لہا صلۃ الموصول، بالکل ایسے ہم نے صلہ بنایا تھا۔ ہاں اعدت للکافرین فی محل نصب حال، اس کو حال بنا لیں جی، اور حال کس سے بنایا؟ النار، آگ کا حال بنایا ایسے زبردست، یعنی اس آگ کا حال یہ ہے کہ اسے کافروں کے لیے تیار کیا گیا، اور جملہ حال بن رہا ہے تو اس جملے میں ایک ضمیر ہونی چاہیے، ایک عائد ایسا ہونا چاہیے جو ذوالحال کی طرف لوٹے، تو النار اگر ذوالحال ہے تو اعدت میں جو ہیا کی ضمیر ہے نائب الفاعل والی، وہ بالکل ذوالحال کی طرف لوٹ رہی ہے، اس کے عین مطابق ہے نمبر اور جنس میں، ٹھیک ہے، جینڈر میں۔ تو الحمدللہ جی جملوں کا اعراب بھی ہمارے سامنے آ گیا، ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا، یعنی اِن لَمْ تَفْعَلُوا ھذا، یعنی یہ نہ کیا تم نے، یا قضا ایسا نہ کیا، وَلَن تَفْعَلُوا اور نہ کبھی کرو گے، نہ کبھی کرو گے یعنی ہرگز نہیں کرو گے، ہرگز نہیں کر سکو گے، تو اس آگ سے بچ جاؤ، یعنی بچ جاؤ سے یہاں زیادہ اچھا ترجمہ ہوگا ڈرو، اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، یعنی اس حال میں کہ وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس طرح کر دیں گے تو ترجمہ زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ تو الحمدللہ جی آیت نمبر 24 ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ اس میں پھر آپ کے سامنے اس چیز کو کلیئر کر دوں کہ اس جملے کو جملہ معترضہ کہہ دیں گے، اور جب جملہ معترضہ ہو گیا تو اب یہ واو جو ہے اس کا نام بھی بدل جائے گا، اب آپ اس کو واو اعتراضیہ کہیں گے، ٹھیک ہے نا، بالکل اسی طرح جس طرح اگر واو کے بعد جملہ حال بن کر آ رہا ہو تو اس واو کو ہم واو حالیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، واو کے بعد نیا جملہ شروع ہو رہا ہو تو ہم اس واو کو واو استئنافیہ کہتے ہیں، بات سمجھ میں آ گئی نا۔ اسی طرح واو کے بعد اگر کوئی جملہ معطوف بن کر آ رہا ہو تو ہم اس واو کو واو عاطفہ کہتے ہیں، کلیئر ہو گیا؟ تو یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے، جیسا جملہ آ رہا ہے واو کے بعد ویسا ہی اس واو کو نام دیا جائے گا۔ جملہ حالیہ آ رہا ہے تو واو حالیہ بن گئی، جملہ اعتراضیہ معترضہ آ رہا ہے تو واو اعتراضیہ بن گئی، جملہ ایک نیا شروع ہو رہا ہے تو واو استئنافیہ بن گئی، جملہ معطوفہ بن رہا ہے، عطف ہو رہا ہے کسی دوسرے جملے پہ تو واو عاطفہ بن گئی، ٹھیک ہو گیا؟ تو اس حوالے سے واو کے مختلف نام جو ہیں آپ کو اعراب القرآن بکس میں ملیں گے، تو اس کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ تو الحمدللہ اس آیت میں بھی ہمارے سامنے پھر شرط والا اسلوب جو ہے وہ آیا ہے، اور شرط کے حوالے سے میں آپ کو جو بتا چکا ہوں وہ پھر ایک مرتبہ ریوائز کر لیں کہ جملہ شرطیہ اتنا اہم جملہ ہے کہ امام زمخشری رحمہ اللہ نے اسے جملے کی ایک الگ سے قسم قرار دیا، لیکن جمہور علماء نے ان کے ساتھ اتفاق نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ جملے بس دو ہی ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ ہاں جملہ شرطیہ جو ہے اگرچہ اس میں شرط اور جواب شرط وہ بھی دو جملے ہی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ایک چیز یہ آئی تھی کہ جواب شرط جو ہے اس پر فا کا داخلہ کہاں کہاں واجب ہے، واجب بات ہو رہی ہے، لازمی ہے، اس کے لیے ایک چھوٹا سا شعر بنایا ہوا ہے، عربی زبان میں ہی ہے، تو اگر وہ شعر آپ یاد کر لیں تو آپ کا یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ تو شعر آپ دیکھیں اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے
شعر میں سب سے پہلے لفظ آ رہا ہے اسمیتن. تو یہ بتا رہے ہیں کہ جملہ جب جزا بنے گا یعنی جواب شرط بنے گا تو اس پر فا کا داخل کرنا واجب کب کب ہے. تو وہ جملہ کون سا ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اسمیتن طلبیتن وبجامدن. تین الفاظ آپ کو نظر آ رہے ہیں پہلے مصرے میں. اسمیتن یعنی جملہ اسمیہ ہوگا تو فا کا داخلہ واجب ہے. طلبیتن سے مراد ہے فعل امر یا فعل نہیں. ٹھیک ہو گیا. وبجامدن اور جامد کے ساتھ یعنی کوئی جامد استعمال ہو رہا ہوگا تو بھی فا کا داخلہ اس پر لازم ہے. دوسرے مصرے میں ہے وبما. ما کے ساتھ ما نافیہ کے ساتھ فا کا داخلہ واجب ہے. ولن اگر جواب شرط لن حرف سے شروع ہو رہا ہے تو بھی لازم ہے. وبقد قد کے ساتھ جملہ شروع ہو رہا ہے تو بھی لازم ہے. وبالتنفیس اور تنفیس کے ساتھ بھی فا کا داخلہ لازم ہے. تنفیس سے مراد کیا ہے؟ تنفیس سے مراد سین اور سوفہ ہیں. آپ کو پتہ ہے نا فعل مضارع کو مستقبل کے معنی میں کرنے کے لیے سین یا سوفہ کا استعمال کیا جاتا ہے. تو وہ جملہ جس کے شروع میں سین یا سوفہ آ رہا ہو تو اس پہ بھی فا کا داخلہ واجب ہے. تو 1 2 3 4 5 6 7 اور 8 صورتیں ایسی ہیں جن میں جواب شرط پہ فا کا داخلہ واجب ہے. جملہ اسمیہ ہوگا تو فا لازماً داخل ہوگا. جملہ تلبیہ ہوگا، تلبیہ سے مراد نہیں ہو گیا امر. دو موٹی چیزیں تو یاد ہیں کہ استفہام ہو تو بھی واجب ہے. ٹھیک ہے، تلبیہ میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. جامد کوئی ہے تو بھی ضروری ہے. جامد کی ایگزامپل عصا. ٹھیک ہے، یہ ایک جامد کی ایگزامپل آ گئی. اور پھر اس کے بعد ما نافیہ. ٹھیک ہے، یعنی فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ. سورہ یونس کی آیت یاد رکھیے اس حوالے سے. لن نافیہ. ٹھیک ہو گیا. قد جیسے سورہ یوسف کی وہ آیت ہے قَالُوا إِن يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِن قَبْلُ. حرف تنفیس سین یا سوفہ. کلیئر ہو گیا. تو الحمدللہ یہ بھی آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا کہ جملہ شرطیہ میں جواب شرط پر فا کا داخلہ کب کب واجب ہے. بس اب آپ نے اس شعر کو سامنے رکھنا ہے اور ان میں سے یہ چیزیں دیکھ لینی ہیں تو کنفرم ہو جائے گا کہ فا بالکل صحیح داخل ہوا ہے. تو الحمدللہ جی ہماری آیت نمبر 24 مکمل ہو گئی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں آیت نمبر 25 کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرماتا چاہے اسی طرح. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. Oh